میری بات سنیں، اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ ایک بات کہیں گے کہ کاش میں نے یہ عمل پہلے پڑھا ہوتا تو میں یوں ہی اتنا سال در در کی ٹھوکریں نہ کھاتا۔ صرف 30 سیکنڈ میں آپ لوگ اس عمل کو انشاءاللہ سمجھ لیں گے اور ایک آدھی منٹ میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے، اور یقین کریے یہ وہ معجزاتی عمل ہے کہ جس نے بھی پڑھا جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دی کہ واقعی میں کسی اللہ کے نیک بندے نے، اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے، یہ 3 منٹ میں بیڑے پار کر دیتا ہے۔ 3 منٹ میں انشاءاللہ بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ دیکھو میرے دوستو، اس عمل کو میں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں پر آزمایا ہے، میرے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں اور یقین کریں الف لام میم کا یہ چھوٹا سا عمل جو بھی پڑھ لیتا ہے وہ اپنی زندگی میں اتنی تبدیلی دیکھتا ہے، اتنی اس کی زندگی میں میرے دوستو خوشیاں آتی ہیں، اتنی برکتیں آتی ہیں، اس کی بڑی سے بڑی بیماری ہو، پریشانی ہو، بے اولادی ہو، اس پر ظلم ہو، زیادتی ہو، وہ محبت میں ناکام ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، غریبی ہو، قرضہ ہو، یہ عمل 3 منٹ میں اپنا کام دکھائے گا۔ 3 منٹ میں آپ کو لگ پتا جائے گا یہ عمل چیز کیا ہے، لیکن تنہائی میں بیٹھ کے پڑھنا ہے، اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اگر دل میں شک ہوگا کہ یار پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، تو پھر دنیا کا کوئی وظیفہ کامیاب نہ ہوگا۔ جب بھی عمل پڑھیں اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں، کیونکہ دیکھیں رزق، دولت، زندگی، موت سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ دینے والی ذات رب کریم کی ہے، مانگنا رب کریم سے ہے، تو پھر کیوں در در کی ٹھوکریں کھائیں، پھر کیوں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں؟ آج موقع ہے، آج میری ویڈیو ملے تو آج پڑھ لینا، کل ملے کل پڑھ لینا، جس دن ملے اس دن پڑھ لینا، انشاءاللہ پوری زندگی کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے گی، کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وضاحی پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ کے نیک بندے نے، اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ دیکھیں، اب میں پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا تمام چیزیں بتاؤں گا، بہت ہی کم تعداد میں پڑھنے ہیں، لیکن ایک ہی جگہ میں بیٹھ کے پڑھنے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک وظیفہ پڑھ لیا تو پھر فون پر لگے، نہ، تمام چیزیں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں گے، تب جا کر غربت اور غریبی کا جڑ سے خاتمہ ہوگا۔ دوستو، الف لام میم پہلا وظیفہ ایک ایسا راز جسے سن کر دل کانپ اٹھے، روح جاگ جائے اور رزق کے دروازے کھل جائیں۔ سنیں، ذرا غور کرو، یہ 3 حروف الف لام میم نہ یہ عام لفظ ہے نہ عام کلام، یہ وہ راز ہے جو قرآن پاک کے آغاز میں رکھے گئے تاکہ ہر دل والا رک جائے، سوچے اور پھر اللہ کی طرف پلٹ جائے۔ میرے دوستو، الف لام میم کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی وہ راز جن کا مکمل علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب یہ آیات سنتے تھے تو ان کے دل پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے یہ کوئی عام الفاظ نہیں، یہ رب کے خزانوں کی چابی ہے۔ میرے دوستو، اب سنیں، دولت اور الف لام میم کا تعلق کیا ہے؟ وہ بات جو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ الف یعنی اشارہ ہے اللہ کی طرف، لام اشارہ ہے لطف یعنی لطف الہی، کرم اور رحمت کا، اور میم اشارہ ہے ملک، ملکیت اور مال، دنیاوی رزق کا۔ یعنی وہ جو شخص دل سے الف لام میم کو سمجھ لے وہ جان لیتا ہے کہ رزق دینے والا صرف اللہ ہے، اس کا کرم جب ہوتا ہے تو دروازے خود کھلتے ہیں اور دنیا کی دولت اس کے حکم سے ہاتھ میں آتی ہے۔ میرے دوستو، جب سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ گویا اعلان ہے کہ یہ کتاب شخص سے یعنی پاک ہے، اور جب جو اس کو مان لے اس کے لیے ہدایت بھی ہے، رزق بھی، سکون بھی۔ نبی پاک کی تعلیم کیا تھی؟ نبی پاک نے فرمایا جو قرآن کا ایک حرف پڑھے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ 3 الگ حروف ہیں۔ سوچو، الف لام میم اگر ہر حروف پر 10 نیکیاں، تو الف لام میم پڑھنے پر کتنی برکتیں ہوں گی۔ اور جب نیکی آتی ہے تو اس کے ساتھ رزق بھی آتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے تو مجھ سے ڈرتا ہے، یعنی کہ جو مجھ سے ڈرتا ہے میں اسے وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ صحابہ کرام
جب قرآن سنتے تھے تو صرف الفاظ نہیں سنتے تھے، وہ ہر حرف میں اللہ کی طاقت دیکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن کا ہر حرف ایک خزانہ ہے، تو سوچو الف لام میم جیسے حروف جو خود اللہ نے راز رکھے ہیں، ان میں کتنے خزانے چھپے ہوں گے۔ سننے والے یہ بات دل میں بٹھا لو، دنیا کی دولت صرف محنت سے نہیں ملتی بلکہ اللہ کے رازوں سے جڑنے سے ملتی ہے، اور الف لام میم وہ دروازہ ہے جو بندے کو سیدھا اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ جو شخص میرے دوستو کسی بھی وقت خاموشی میں دل کو صاف کر کے صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو کر الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، دل سے فکر یعنی غریبی زندگی سے نکل جاتی ہے، دماغ میں وسعت آتی ہے، رزق کے راستے کھلنے لگتے ہیں، اور اللہ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جو عقل سے باہر ہوں۔ ایک شخص بہت غریب تھا، کسی بزرگ کے پاس گیا، انہوں نے کہا قرآن کے شروع کے حروف کو دل سے پڑھا کرو۔ وہ روز الف لام میم پڑھتا، سمجھنے کی کوشش کرتا، اللہ سے مانگتا، چند ہی ٹائم میں اس کے حالات بدل گئے، کاروبار کھل گیا اور وہ کہنے لگا مجھے سمجھ آ گیا رزق اللہ میں یعنی کہ رزق الفاظ میں نہیں راز میں ہوتا ہے۔ اب سنو وہ انداز جسے اگر دل سے کر لیا تو زندگی بدل سکتی ہے۔ آنکھیں بند کریں، دل میں اللہ کو محسوس کریں اور آہستہ سے الف لام میم، الف اللہ کو یاد کرتے کرتے، لام اس کی رحمت کو محسوس کرتے ہوئے، اور میم اپنے رزق کو اور ضرورت کو مانگتے ہوئے۔ یہ صرف پڑھنا نہیں، یہ اللہ سے جڑنا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں میرے دوستو، یہ کوئی فوری دولت بنانے والا فارمولہ نہیں، یہ ایک روحانی راستہ ہے جو بندے کو اللہ سے جوڑتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو دولت خود پیچھے آتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو گھر میں میرے دوستو برکتیں ہو، رزق میں اضافہ ہو، قرض ختم ہو، دل کو سکون ملے، تو قرآن کے شروع سے جڑ جاؤ۔ الف لام میم کو صرف پڑھو نہیں، محسوس کرو، کیونکہ کبھی کبھی صرف 3 حروف انسان کی پوری زندگی بدل دیتے۔ دیکھیں میرے دوستو، میں نے یہ عمل ہزاروں لاکھوں لوگوں پر آزمایا ہے، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہو کہ جس نے اس عمل کو پڑھنے کے بعد یہ کہا ہو کہ جناب مجھے فائدہ نہ ہوا۔ یہ 3 منٹ میں بیڑے پار کر دیتا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے پڑھنی ہیں۔ یہ ایک آدھی منٹ میں انشاءاللہ سب کچھ پڑھ لو گے اور ساری زندگی انشاءاللہ مصلی پر بیٹھ کر دعائیں دو گے۔ دیکھیں میں نے پہلے خود پڑھا، میں نے یہ چیز پہلے خود پڑھی ہے، میں نے بے شمار بہنوں بھائیوں پر آزمائی ہے، اور اللہ کی قسم جس نے بھی ایک بار زندگی میں یہ سچا عمل پڑھ لیا، اس بندے یا بندی نے کبھی زندگی میں یہ شکوہ نہیں کیا کہ جناب ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، تنہائی میں بیٹھنا ہے اور سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ اللہ والو کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر اس طاقتور عمل کا آغاز کرے۔ اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ جناب علی ہمیں درود شریف نہیں آتا، ہم بالکل ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، دیکھیں فکر نہ کریں، اگر آپ کو درود شریف نہیں بھی آتا تو بس ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور غیبی دولت کی بارش کو برسانے والے اس عمل کا آغاز کریں۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں تمام چیزیں پڑھنی، صرف ایک وظیفہ نہیں پڑھنا، ایک وظیفے سے کچھ بھی نہ ملے گا۔ تمام چیزیں جو بتاؤں گا انہیں باری باری ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے، تب جا کر انشاءاللہ غربت اور غریبی کا جڑ سے خاتمہ ہوگا۔ الف لام میم، 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 اس طریقے سے آپ نے پورے 100 مرتبہ 100 ٹائم آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب 100 بار الف لام میم کو پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر عمل کا 2 نمبر والا معجزاتی وظیفہ جو کہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اب آپ نے الف لام میم کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں استغفر اللہ ایک ایسا ذکر جو گناہوں کو مٹاتا ہے اور رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ سنیے اب تم ایک ایسے راز کی طرف آ رہے ہو جو نہ صرف دل کو پاک کرتا ہے بلکہ دولت، سکون اور کامیابی کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ استغفر اللہ کا مطلب ہے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن یہ صرف معافی کا جملہ نہیں، یہ ایک روحانی طاقت ہے، ایک ایسا دروازہ جس کے پیچھے اللہ کی رحمت کے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ سوچو یہ
پسندیدہ وعدہ ہے۔ استغفار، مال، رزق، برکت، نبی پاک کی سنت دیکھیں۔ نبی کریم جن کے اگلے پچھلے گناہ بھی معاف تھے، وہ بھی دن میں 70 سے زیادہ بار استغفار کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے تھے استغفار صرف گناہ مٹانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ دل کو زندہ رکھنے اور رزق بڑھانے کے لیے بھی ہے۔ میرے دوستو سننے والے، یہ بات دل میں بٹھا لو، اکثر رزق اس کے لیے رکا ہوتا ہے کیونکہ گناہ راستے میں آ جاتے ہیں، اور جب بندہ کہتا ہے استغفر اللہ تو کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہٹنے لگتے ہیں، رکاوٹیں ختم ہونے لگتی ہیں اور رزق کا راستہ صاف ہو جاتا ہے۔ یعنی استغفار، راستہ صاف، دولت کا بہاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پاس شخص آیا، شکایت کی کہ میری زندگی میں قحط آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ دوسرا آیا، اولاد نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا آیا، کہنے لگا تنگ دستی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ لوگ حیران ہوئے تو آپ نے فرمایا میں نے یہ بات قرآن سے سیکھی ہے۔ سننے والے یہ جملہ یاد رکھنا، گناہ رزق کو روکتے ہیں اور استغفار رزق کو کھول دیتا ہے۔ کبھی کبھی انسان بہت محبت یعنی کہ محنت کرتا ہے لیکن پیسے نہیں آتے۔ کیوں؟ کیونکہ اوپر سے راستہ بند ہوتا ہے اور وہ راستہ صرف ایک چیز سے کھلتا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اگر کوئی شخص دوستو تنہائی میں بیٹھ کر، رات میں، دن میں، کسی وقت بھی خاموشی میں بیٹھ کر الف لام میم کو پڑھنے کے بعد دل سے اگر کہتا ہے استغفر اللہ، تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں، غیر متوقع جگہ سے رزق آنے لگتا ہے اور اللہ ایسے دروازے کھولتا ہے جو انسان نے کبھی سوچے بھی نہ ہو۔ ایک آدمی قرض میں ڈوبا ہوا تھا، ہر طرف سے پریشانی تھی، کسی نے کہا الف لام میم اور استغفر اللہ کو پکڑ لو۔ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس یہی پڑھتا، چند ٹائم میں اس کا کاروبار کھل گیا، قرض اتر گیا، اور وہ کہتا تھا میں نے دروازہ نہیں کھولا، دروازہ خود کھل گیا۔ اب سنو وہ طریقہ جو اگر تم نے دل سے کر لیا تو زندگی بدل سکتی ہے۔ آنکھیں بند کرو، اپنے گناہوں کو یاد کرو اور آہستہ سے استغفر اللہ کو پڑھنا شروع کرو۔ استغفر اللہ آنکھوں میں ندامت کے ساتھ، استغفر اللہ دل میں امید کے ساتھ، استغفر اللہ رزق کی نیت کے ساتھ۔ یہ صرف لفظ نہیں، یہ اللہ کے ساتھ جھکنا ہے سامنے۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ کوئی شارٹ کٹ نہیں، یہ ایک سچائی ہے۔ جو بندہ اللہ سے معافی مانگتا، اللہ اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ اگر تم چاہتے ہو قرض ختم ہو جائے، رزق بڑھ جائے، گھر میں برکت آ جائے، دل کو سکون ملے، تو ایک چیز کو مضبوطی سے پکڑ لو، استغفر اللہ۔ کیونکہ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا جملہ انسان کی پوری قسمت بدل دیتا ہے۔ تو آج کے اس معجزاتی عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب 2 وظیفے پڑھ لیے ہیں، اب دیکھیں 2 وظیفے پڑھ لی ہیں اور چھوٹا سا آخری 2 وظیفے باقی ہیں جو کہ اس عمل کے سب سے بڑے خزانے ہیں۔ دیکھیں میرے دوستوں، نہ دن کی پابندی، نہ وقت کی، نہ جگہ کی، جب دل کرے جہاں دل کرے تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیں۔ یقین کریں ایسے معجزات کمالات ہوں گے کہ ساری زندگی دعائیں دو گے۔ اب آپ نے 2 مجرب وظیفے پڑھ لیے ہیں، الف لام میم اور استغفر اللہ کو۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر ایک چھوٹی سی سورت ہے مگر اس کے اندر دولت، عزت اور بے حساب عطاؤں کے سمندر چھپے ہوئے ہیں۔ سننے والوں، اب تم ایک ایسی سورت کے راز سننے جا رہے ہو جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے لیکن اس کا اثر بہت بڑا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو اس وقت عطا کی جب دشمن آپ کو تانے دے رہے تھے۔ تب اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، یعنی ایسی خیر، ایسی نعمت، ایسی کثرت جو کبھی ختم نہ ہو۔ کوثر کا مطلب ہے بے شمار خیر، نہ ختم ہونے والی نعمت، کثرت رزق اور برکت۔ اور علماء فرماتے ہیں کوثر جنت کی ایک نہر بھی ہے جو صرف نبی کریم کو عطا ہوئی۔ سننے والوں یہ بات دل میں بٹھا لو، اگر تم چاہتے ہو رزق میں اضافہ ہو، کاروبار میں برکت ہو، پیسوں کی روانی ہو، تو کوثر کا مطلب سمجھ لو۔ یہ سورت تمہیں سکھاتی ہے اللہ چاہے تو کم کو زیادہ کرے، تھوڑے کو بے شمار بنا لے، یعنی الکوثر کثرت دولت، برکت، عزت۔ نبی پاک کو اللہ نے یہ کوثر دے کر فرمایا فصل لربک ونہر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی دو۔ یعنی اگر تم کوثر چاہتے ہو تو اللہ کے قریب آؤ، نماز سے جڑ جاؤ، اللہ کے لیے قربانی دو۔ سننے والو یہ راز بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ دولت صرف مانگنے سے نہیں ملتی بلکہ شکر اور قربانی سے ملتی ہے، اور سورہ کوثر یہی سکھاتی ہے۔ پہلے اللہ کا شکر کرو، پھر اللہ کے لیے
قربانی دو، پھر دیکھو اللہ تمہیں کتنا دیتا ہے۔ یاد رکھو جو شخص دوسروں کو دیتا ہے اللہ اس کو کوثر دیتا ہے، یعنی کہ ایسی دولت جو کبھی ختم نہیں ہوتی، ایسی برکت جو بڑھتی جاتی ہے۔ ایک شخص بہت تنگ دست تھا، اس نے ایک بزرگ سے پوچھا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا الف لام میم استغفر اللہ سورہ کوثر کو پڑھو اور تھوڑا سا بھی ہو کسی کو دے دو۔ وہ روز پڑھتا اور تھوڑا تھوڑا صدقہ کرتا۔ چند ٹائم میں اس کی حالت بدل گئی، کاروبار کھل گیا۔ وہ کہتا ہے میں نے دینا شروع کیا، اللہ نے کوثر دے دیا۔ اگر کوئی شخص نماز کے بعد یا رات کی تنہائی میں یا کسی بھی وقت بھی یہ 3 چیزیں پڑھنے کے بعد آخری جملہ جو بتاؤں گا پڑھتا ہے تو اس کے دل سے یعنی اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے گھر میں برکت آتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، اور اللہ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جو سمجھ سے باہر ہوتے ہیں۔ میرے دوستوں، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے کہ 2 بار یہ پڑھ لیا 3 بار وہ پڑھ لیا تیرے کام بن جائیں گے، نہیں، یہ 100% مجرب عمل ہے۔ یہ چند منٹوں میں بیڑے پار کر دیتا ہے۔ اسے عمل کو میں نے پڑھ کے آزمایا، دیکھیں آج آپ کی باری ہے۔ آج آپ یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، یا آج میری ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ بچوں والا آسان سا عمل تنہائی میں بیٹھ کے پڑھ لیں، انشاءاللہ پوری زندگی کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے گی، پوری زندگی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ 2 بار ہو گیا، پھر تیسری بار بھی پڑھ لیں۔ ٹوٹل آپ نے سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور یقین کریں 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دبا، یہ تنگ دستی کا دبا، یہ بیماری کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ الف لام میم کو پڑھنے کے بعد، استغفر اللہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جب 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں، اب آپ نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آخر میں آپ نے اللہ پاک کے 2 ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ دیکھیں میرے دوستو، یا غنیو یا رزاقو، یہ اللہ تعالیٰ کے 2 عظیم صفاتی نام ہے۔ یا غنیو مطلب اے بے نیاز، جو کسی کا محتاج نہیں، یعنی وہ ذات جو سب کو دیتی ہے مگر خود کسی کی محتاج نہیں ہو۔ یا رزاقو مطلب اے رزق دینے والے، یعنی وہ رب جو زمین و آسمان کے ہر ذرے کو رزق دیتا ہے، جو چونٹی کو بھی نہیں بھولتا اور بادشاہ کو بھی دیتا ہے۔ سننے والے، یہ وہ جگہ ہے جہاں اصل راز شروع ہوتا ہے۔ یا غنیو پڑھنے سے دل دنیا کی محتاجی سے نکلتا ہے۔ یا رزاقو پڑھنے سے دنیا کا رزق تمہاری طرف آنے لگتا ہے، یعنی کہ پہلے دل کو غنی بنایا جاتا ہے، پھر ہاتھ کو رزق دیا جاتا ہے۔ دوستو یہ کوئی عام ذکر نہیں ہے، یہ ایک مکمل نظام ہے۔ جب تم کہتے ہو یا غنیو یا رزاقو تو تم دراصل یہ کہہ رہے ہوتے ہو یا اللہ مجھے لوگوں کا محتاج نہ بنا اور اپنے خزانے سے مجھے نواز دے۔ قرآن میں بار بار آتا ہے اللہ غنی ہے تم محتاج ہو، اور یہ بھی اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو جب یہ دونوں صفات ایک ساتھ آتی ہیں تو کیا بنتا ہے؟ ایسا بندہ جو اللہ سے جڑ جاتا ہے اور دنیا اس کے پیچھے چلتی ہے۔ صحابہ کرام دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، وہ اللہ کے پیچھے جاتے تھے۔ دنیا خود ان کے قدموں میں میرے دوستوں آتی تھی، کیونکہ ان کے دل میں غنی تھا اور ان کے نصیب میں رزاق تھا۔ سننے والوں یہ بات یاد رکھنا، جو بندہ لوگوں سے جب مانگتا ہے وہ غریب رہتا ہے، اور جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے وہ امیر ہو جاتا ہے۔ اور یہ ذکر تمہیں یہی سکھاتا ہے۔ اکثر لوگ صرف پیسہ چاہتے ہیں لیکن دل کا سکون نہیں ہوتا، لیکن یہ ذکر کیا کرتا ہے؟ دل کو سکون دیتا ہے، جیب کو رزق دیتا ہے، یعنی کہ اندر بھی امیری باہر بھی امیری۔ ایک شخص ہر وقت پریشان رہتا تھا، نہ پیسہ ٹھہرتا نہ سکون۔ کسی نے کہا یا غنیو یا رزاقو کو پکڑ لو، وہ روز دل سے پڑھتا۔ پہلے اس کا دل بدل گیا، پھر اس کی حالت بدل گئی۔ چند ٹائم میں کاروبار کھل گیا، قرض ختم ہو گیا اور دل میں عجیب سکون آ گیا۔ اب سنو وہ انداز جو اگر تم نے سچ میں کر لیا تو تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔
آنکھیں بند کرو, دل میں اللہ کو محسوس کرو, اور آہستہ سے جب یہ تمام چیزیں پڑھ لو تو عمل کے آخر میں یا غنیو یا رزاقو کو شامل کرو. یقین کرو یہ پورا عمل ختم ہوتے ہی تمہاری زندگی میں وہ خوشیوں کی بارش ہوگی, وہ سکون اور خوشیاں آئیں گی کہ جس کے لیے تم نے ہر کوشش کر لی, ہر طرح کی کوشش کر لی, لیکن کامیابی نہ ملی. اس سے پہلے کہ میں آخری وظیفے کی تعداد بتاؤں, ویڈیو کو لائک کرو, شیئر کرو, کومنٹس میں الف لام میم ضرور لکھنا, اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا تاکہ روزانہ اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں. اب میرے غریب دوستو, آپ نے بالکل آخری وظیفہ یا غنیو یا رزاقو, یا غنیو یا رزاقو, یا غنیو یا رزاقو کا صرف اور صرف کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے. یا غنیو یا رزاقو کو 11 بار پڑھنے کے بعد آخر میں درود شریف پڑھ کر مانگیے, انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.